سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالیہ احکامات کے بعد کراچی کے مخصوص علاقوں میں جہاں پر یہ احکامات کا اثر ہوا ہے، جو عاری آہو بکا ہے، اس پر یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی محسن شیخانی موجود ہے۔ رشید رضوی صاحب، آپ بتائیے گا، کئی بار کراچی والے جب یہ سوال پوچھتے ہو، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ یہ ویلڈ سوال ہے لیگل فریم ورک کے اندر، کہ جب بنی گالا ریگولرائز ہو سکتا ہے، جب اسلام آباد کے فارم ہاؤسز ریگولرائز ہو سکتے ہیں، جو پاکستان کی ایلٹ کے جو وہ پوزیشنز ہیں یا ان کے اثاثے ہیں، یا جب کانسٹیٹیوشن گرینڈ حیات کے جو اپارٹمنٹس ہیں، جو پاکستان کی تمام بڑے لوگوں نے وہاں پہ اپنے اپارٹمنٹ لیے تھے، وہ ریگولرائز ہو سکتے ہیں، تو یہ بیچارے غریبوں کے یہ مکانات جن کی جمع پونجی یہ یہاں کی پورے نظام میں لگ چکی ہے، جو اور وہ کئی سال پہلے وہ لگا چکے ہیں، تو کیا وہ ریگولرائز نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ابتدائیہ میں یہی کہا تھا کہ میکسیمم کوشش کرنی چاہیے تھی کہ کون سے علاقے ریگولرائز ہو سکتے ہیں اور کون بالکل امپاسبل ہے۔ ایسا انکروچمنٹ ہے کہ جو نالوں کو بالکل چوک کر رہا ہے یا سڑکوں کو چوک کر رہا ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ آپ نے خود آپ کے سوال میں خود جواب ہے، جو آپ گرینڈ اس کی کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ 2 ٹاور کی بات کر رہے ہیں، اس میں میرے اور آپ جیسے لوگوں کے تو اپارٹمنٹ نہیں تھے، جن لوگوں کے تھے ان کو مل گیا۔ ہمارے وزیر اعظم ہمیشہ کہتے ہیں 2 پاکستان ہے، اشرافیہ کا اور غریبوں کا۔ یہ جو ہے کراچی میں غریبوں کا پاکستان ہے، اس لیے ان کو مار پٹ رہی ہے۔ اسلام آباد، بحریہ ٹاؤن، بنی گالا اشرافیہ کا پاکستان ہے، وہ بچ گیا، وہ ریگولرائز ہو رہا ہے۔ اور یہ غریب جو 80 گز کے اس میں پلاٹ پہ بیٹھے ہیں، 70 گز کے پلاٹ پہ بیٹھے ہیں، انہیں ڈیمولش کیا جا رہا ہے۔ اس میں تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی آگے بڑھ کے انٹروین کرنا چاہیے اور لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ ریاست اگر عوام کی مدد کے لیے نہیں آئے گی تو کون آئے گا؟ تو مگر محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر اس کا علاج کیا ہے، کہ یہ جو انکروچمنٹس ہو رہی ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ سڑکیں کھا گئی ہیں، جو نالے کھا گئی، اس میں بھی تو کوئی شک کی بات نہیں ہے نا۔ غیر قانونی تعمیرات بن رہے ہیں، پورشنز بن رہے ہیں، 200 گز پہ ابھی بھی آج کے دن بھی بن رہے ہیں، رشوت سے ہی بن رہے ہیں، بلڈنگ کنٹرول ہی بنا رہی ہے، تو پھر سب کچھ ہونے دیں، ہم کسی چیز پہ کوئی اعتراض نہ کریں؟ سر میں کہہ رہا ہوں، نہ پارک نہ الیگل چیزیں، آج بھی ہم روک رہے ہیں کہ یہ نہ ہو۔ آج بھی بلڈر جتنا کام کر رہا ہے، جو آباد کا ممبر ہے، اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ الیگل کنسٹرکشن اس شہر میں ہو رہی ہے۔ آج ہم اس کو نہیں روک رہے، آج نہیں روکیں گے تو کب روکیں گے؟ آج وہ نعمت اللہ صاحب کی پٹیشن، آج اس میں سارے پارک، چائنا کٹنگ، کوئی کام نہیں، بس سب وہی پارک بنے ہوئے گھر کے گھر۔ تو بھائی سب سے پہلے تو نعمت اللہ صاحب کی پٹیشن کو دیکھیں، جس میں جو انہوں نے کیا تھا انہی کے کندھے پہ ہم باقی چیزیں ڈال رہے ہیں، لیکن وہ تو پہلے حل کر لیں۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ جتنے پارک، جتنی چائنا کٹنگ، جتنے انکروچمنٹ ہوئے، ان سب کو ہٹائے جائے، جو ایمینٹی پلاٹوں پہ بلڈنگیں بنی ہیں ان کو ہٹائے جائے۔ ہم اس کے ساتھ ہیں سر، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن جو لیگل پروسیس سے بلڈنگ بن رہی ہے، جو اپروول اتھارٹیز کے پاس جا رہے ہیں، جو ٹیکس دے رہا ہے اس کراچی کا، جو پاکستان کا پورا ٹیکس دے رہے ہیں کراچی سٹی، آپ دیکھیں تو صحیح کیا حال ہے اس شہر کا۔ 30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، 12 مئی بھی ہم نے یہی دیکھا، باقی کڈنیپنگ، یہاں پہ رینسم، یہاں پہ بدماشی، یہ سب اس شہر کے ساتھ ہی ہو رہی ہے، پھر بھی ٹیکس دے رہا ہے یہ 60-70% پورے پاکستان کا، 90% سندھ کا، اور ان کے ساتھ کوئی انفراسٹرکچر نہیں، نہ پانی، نہ ٹرانسپورٹ، نہ بجلی، اور جس طرح یہ لوگ رہ رہے ہیں سر، اس شہر کو سلام کرنے کی بات ہے کہ یہ ان حالات میں بھی اتنا ٹیکس دے کے جی رہے ہیں پورے پاکستان کا۔ خدا رہا اس کو اگر آپ امپروو کریں گے تو یہ 170% ٹیکس دینے کی پوزیشن میں ہے۔ تو کیا رضوی صاحب سپریم کورٹ کوئی ایسی گائیڈنس دے سکتی ہے کہ آئندہ ایسا ممکن نہ ہو جو اب کچھ کراچی میں ہوا ہے، اس کے لحاظ سے کوئی ایسے آرڈرز ہو جائیں، کوئی ایسے ججمنٹ ہو جائیں سپریم کورٹ کی انہی معاملات کے حوالے سے، کم از کم فیوچر کے لیے کوئی پروٹیکشن ہو، اور یہ جو تمام ظاہر طوفان بدتمیزی ہے، انکروچمنٹس ہے، پارکس میں جو ایمنٹی پلاٹس کے اندر کنسٹرکشن ہو گئی ہے، سڑکیں نالے کھا گئے ہیں لوگ، تو یہ نہ ہو سکے، اس قسم کی کوئی گائیڈنس دے سکتی ہے سپریم کورٹ آئندہ کے لیے؟ سپریم کورٹ تو یہ میسج دے رہی ہے کہ جی آپ غلط الاٹمنٹ پہ غلط کنسٹرکشن کرا کے الاٹ کر کے سنگاپور چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، باقی جو لوگ ہیں ہم وہ پکڑ لیں گے ان کو۔
ایک آدمی بھی آپ نے 2-3 دفعے منظور کاکا کا نام لیا، سب سے بڑا کلپریٹ تو وہی تھا، اسی نے اللیگل کام اس شہر میں سب سے زیادہ کیے، آرام سے عیش و عشرت کی زندگی کینیڈا میں گزار رہا ہے، اس کا تو سپریم کورٹ نے ریڈ وارنٹ ایشو کر کے بلایا نہیں، اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز کا اور لوکل باڈیز کے لوگوں کا جو سارے ملوث ہیں، جو بورڈ آف ریونیو ملوث ہے، سب اپنے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، سزا صرف اور صرف مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو دی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ ہے رشید رضوی صاحب، یہ مسئلہ ہے کہ یہ سارے جو کھرب پتی بن گئے یہ سب کچھ کر کے، ان کا تو نام تک نہیں ہے کسی بھی آرڈر کے اندر، ان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا، نہ پکڑ رہا ہے، اور برف گری ہے تو یہ بیچارے غریب کراچی والوں پہ، مڈل کلاس کراچی والوں پہ، جن کی زندگی تباہ برباد ہو گئی ہے حالیہ دنوں میں جس طرح سے یہ تمام کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی۔ جناب محسن شیخانی ہمارے ساتھ موجود تھے۔